سورہ ابراہیم کے فضائل اور برکات یہ جو روایات میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سورہ اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو فقر اور جنون مصیبتوں سے نجات یہ سورہ دلاتا ہے. کیونکہ دیکھیے اس سے پہلے بھی ہم مختلف سوروں کے حوالے سے یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ یہ فقط ہدایت، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن صرف کتاب ہدایت ہے، اس کے علاوہ باقی اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ تو اپنی جگہ پر اہم ترین اس کا ایک مقصد ہے ہی، لیکن ان سوروں کی تلاوت سے فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، مصیبتوں سے نجات بھی ملتی ہے. یہ بھی الگ سے روایات میں چیزیں آئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سورے کے متعلق جو تفسیر صافی ہے، بہار الانوار ہے یا ثواب الاعمال ہے جو شیخ صدوق کی، اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت ہے. امام یہ فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کی 2 رکعات میں تلاوت کرے گا، جمعے کے دن کوئی سی بھی نماز پڑھ سکتا ہے، واجب نماز کے اندر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے اور مستحب نمازوں میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ایک رکعت میں سورہ ابراہیم پڑھ لی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ ہجر. سورہ ہجر وہ سورہ ہے کہ جو سورہ ابراہیم کے سے بالکل ملا ہوا ہے، سورہ ابراہیم کے بعد والا. تو امام فرماتے ہیں کہ جو جمعے کے دن سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کو 2 رکعات میں تلاوت کرے گا تو وہ فقر و فاقے سے، دیوانگی سے اور مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوگا. اچھا، دیوانگی سے مراد فقط بہت خطرناک قسم کا پاگل پن مراد نہیں ہے، بلکہ جو نفسیاتی امراض ہیں وہ بھی تقریباً اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو بیماریوں سے بھی نجات دلاتا ہے، فقر و فاقے سے بھی نجات دلاتا ہے اور مصیبتوں سے نجات دلانے والا بھی یہ سورہ ہے. تو ایک تو اس کی فضیلت و برکت یہ ہے. دوسری اس کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بہت زیادہ رونے والے جو بچے ہوتے ہیں یا دودھ نہ پینے والے بچوں کے لیے بھی تعویذ کے طور پر سورہ ابراہیم تجویز کیا جاتا ہے. تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے. اس کے علاوہ شیخ کفمی کی جو کتاب البلد الامین ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے اور مجربات امامیہ میں بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ ابراہیم کو سفید کپڑے پر لکھ کر بچے کے بازو پر باندھے گا، سفید کپڑے پر لکھنا ہے سورہ ابراہیم کو اور بچے کے بازو پر باندھنا ہے، تو پروردگار عالم اسے گریہ کرنے سے، یعنی بہت زیادہ بے سبب، جو بہت سارے بچے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، اس کا بظاہر کوئی سبب بھی نہیں نظر آ رہا ہوتا، تو بے سبب گریہ کرنے سے اور خوف اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا، اور وہ آسانی سے دودھ بھی پینے لگے گا. بہت سے بچے ہیں، والدین بہت پریشان ہوتے ہیں، اس نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ سورہ کارآمد ہے. اچھا، بچے کے خوف اور پریشانی کے اعتبار سے جو روایت میں آیا ہے، تو خوف اور پریشانی مقصد بہت سارے بچے سوتے میں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں یا بہت زیادہ عمومی زندگی میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوتے ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں کے لیے جو عام طور پر بچوں کی ایک اوور آل پرابلمز ہوتی ہیں، اس میں اگر سفید کپڑے پر لکھ کر اس کو بچے کے بازو میں باندھ دے سورہ ابراہیم کو، تو پروردگار عالم ان تمام پریشانیوں سے، بہت زیادہ بے سبب گریہ کرنے والا جو بچے ہوتے ہیں، وہ دودھ نہ پینے والے بچے، بہت زیادہ ڈر اور خوف رکھنے والے بچے، ان کے لیے تعویذ کا کام کرے گا اور انشاءاللہ ان کے لیے ان تمام چیزوں سے حفاظت کا انتظام ہوگا. یہ سورہ کے خصوصی فضائل میں سے ہے. اس کے علاوہ بلا سبب رونے والوں کے لیے مجربات امامیہ میں ایک عمل اور بھی بتایا گیا ہے. سورہ والنجم کی آیات 3 آیات ہیں، 59 سے لے کر اور 61 تک. ان آیات کو اگر لکھ کر بچے کے گلے میں تعویذ کی شکل میں لٹکایا جائے تو بچہ بلا سبب گریہ نہیں کرے گا. ایک تو یہ کہ بچہ عمومی طور پر ایسا نہیں کہ اس کا گریہ بالکل ہی روک دیا جائے، یعنی گریہ کرنے سے، یعنی رونے سے کسی نہ کسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، کوئی پریشانی اس کو ہوتی ہے، کسی جگہ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا اور کوئی اس طرح کی بات. لیکن بہت سے بچے
اس میں تو خیر ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کا گریہ بالکل اس کو کوئی عجیب چیز سمجھیں، لیکن بہت سے بچے بہت زیادہ یعنی اعتدال سے بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں، بلا سبب رو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہرحال یہ ایک تعویذ کے طور پر سورہ والنجم کی 3 آیات بھی ہیں۔ تو یہ اس کا دوسرا اہم ترین جو فائدہ اور برکت بتائی گئی ہے۔ تیسری اس کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ موحدین یعنی توحید پرست جتنے بھی افراد ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور بت پرستوں کی جو تعداد ہے اس کے 10 گنا برابر ثواب اس شخص کو دیا جاتا ہے جو کہ سورہ ابراہیم کی تلاوت اور ایک اور سورہ کی تلاوت سورہ ہجر کی، یعنی تفسیر مجموع البیان میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر نور الثقلین میں بھی یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سورہ ابراہیم کو اور سورہ ہجر کو ان کی جو تلاوت کرے گا اسے بت پرستی کرنے والوں کی تعداد اور بت پرستی نہ کرنے والوں کی تعداد کے 10 گنا برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کتنے بڑی تعداد! اچھا یہ بھی نہیں اس میں کہا گیا کہ وہ پیغمبر اسلام کے دور میں جتنے موحدین اور بت پرست تھے، بلکہ اس میں ایک مطلق بات کی گئی ہے، یعنی آئندہ بھی جتنے بت پرست ہوں گے اور بت پرستی نہ کرنے والے ان کی تعداد کے بھی 10 گنا برابر۔ یہ سورہ ابراہیم کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اس کو خدا کے اطاعت گزار بندوں میں شامل سمجھا جائے گا۔ تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی سوتے وقت سورہ ابراہیم کی تلاوت کرے گا یا اس پر اس سورے کی تلاوت کی جائے گی، یا تو وہ خود تلاوت کر رہا ہے یا اس پہ کوئی اور تلاوت کر رہا ہے، مثلا بچہ ہے، جوان ہے، ماں باپ اس کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، یا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو، یا یعنی جو شخص سوتے وقت سورہ ابراہیم کی تو تلاوت کرے، یا اس پر کوئی اور تلاوت کی جائے، یعنی کوئی اور شخص اس کے اوپر تلاوت کر رہا ہو، یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو، تو وہ جادو تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ اس کا شمار اطاعت گزار افراد کے اندر کیا جائے گا۔ یعنی اتنی اہم چیز ہے کہ جو سوتے وقت اس کی تلاوت کرے یا اس پر کوئی اور تلاوت کرے یا لکھی ہوئی سورہ اس کے پاس ہو۔ لکھی ہوئی سورہ پاس ہونے سے یعنی اس کا بہت ساری چیزیں دیکھیے اس طرح کی ہیں، جیسے ابھی میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ جادو ٹونا ہے یا بد نظری سے حفاظت ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز، جیسے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے ایک چھوٹا قرآن ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے، تو پھر یہ چیزیں بھی اثر نہیں کرتی۔ ظاہر ہے کوئی چھوٹا قرآن انسان ہر وقت اپنے ساتھ اگر رکھے تو ایک تو اس کی ان چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے، یعنی لکھا ہوا اس کے پاس ہو، یعنی یہ سورہ اس کے پاس لکھا ہوا ہے اور پورا قرآن جس کے اندر خود سورہ ابراہیم بھی ہوتا ہے اگر یہ لکھا ہو، تو آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ بہت ساری چیزوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، جس میں خاص طور پر جادو اور بد نظری وغیرہ شامل ہوتی ہے، یعنی جو نظر لگ جانا وغیرہ، اس سے حفاظت کے لیے آیت اللہ بہجت اس کی تاکید کرتے تھے ایک چھوٹا قرآن ہمیشہ انسان اپنے ساتھ رکھے۔ تو بہرحال اس میں امام فرماتے ہیں تو اس کا شمار اطاعت گزار بندوں میں کیا جائے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے اہم چیز ہے کہ خدا کے اطاعت گزار بندوں میں اس کا شمار ہونے لگے گا، اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی جو اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اس کے زیر اثر یا زیر دست افراد ہیں ان کی فرما برداری کے لیے، یعنی ان کو فرما بردار بنانے کے لیے جو کتاب خواص القرآن ہے ہمایوں پور صاحب کی، اس میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے زیر دست افراد کو، مثلا والدین ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہو گئی، ہماری بات نہیں سن رہی ہے، ملازمین ایسے ہیں کہ جو کہ منہ زور ہوئے چلے جا رہے ہیں، بات کو مانتے نہیں ہیں، تو اس کتاب میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو سورہ ابراہیم کی آیات 1 تا 4، سورہ ابراہیم کی آیات 1 سے لے کر الف لام را
اور وہاں سے لے کر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک، یہ 4 آیات. ان 4 آیات کو اگر پانی پر 40 دفعہ پڑھا جائے، 40 بار، کچھ پانی ساتھ رکھ لے اور سورہ ابراہیم کی ان 4 آیات کو 40 دفعہ پڑھے، اور اس پانی کو پھر وہ افراد، یعنی جس کو وہ اس کو اپنا فرما بردار بنانا ہے، جیسے والدین اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، ملازمین ایسے ہیں جو منہ زور ہوئے چلے جا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں، خواص القرآن میں یہ بات آئی ہے کہ پھر ان 4 آیات کو 40 مرتبہ پڑھ کر جہاں پر وہ افراد بیٹھتے ہوں وہاں پر اس کا پانی چھڑک دیا جائے. یعنی عام طور پر جس جگہ مثلا اس بستر پہ یا اس کرسی پر جس جگہ بھی وہ افراد عام طور پہ بیٹھتے ہیں اس کا پانی اگر وہاں پہ چھڑک دیا جائے، اور کوشش کریں کہ اس جگہ کے علاوہ یا دیواروں کے علاوہ یہ پانی اور کہیں نہ گرے، یعنی جہاں پر وہ عام طور پر بیٹھتے ہیں اس جگہ اس پانی کو چھڑکا جائے، یعنی زمین وغیرہ پہ یا اور غیر ضروری جگہوں کے اوپر اس پانی کا چھڑکاؤ نہ کیا جائے. تو خدا کی فضل سے انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ فرما بردار بن جائیں گے اور وہ اس طرح سے نافرمانی نہیں کریں گے. تو والدین کے لحاظ سے بھی یہ بات آئی ہے، اور یعنی جو جن افراد کو بھی اپنا فرما بردار بنانا مقصود ہو، جو سرکشی پر آمادہ ہوں، جو نافرمانی پر آمادہ ہوں، تو ان افراد کے لیے. یعنی پھر مختصراً بتا دیا جائے کہ سورہ ابراہیم کی یہ جو 4 آیات ہیں ابتدائی 1 تا 4، یعنی بسم اللہ کو چھوڑتے ہوئے 1 تا 4 جو آیات ہیں، ان کو پانی پر 40 مرتبہ پڑھا جائے اور وہ پانی اس جگہ پر چھڑک دیا جائے جہاں وہ افراد عام طور پر بیٹھتے ہوں یا لیٹتے ہوں، اور کوشش کریں کہ اس کے علاوہ یہ پانی یا تو اس جگہ پر یا وہاں کی دیواروں کے پر بھی چھڑکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور غیر ضروری جگہوں کے اوپر اس کو نہ چھڑکا جائے. تو اچھا، اس میں بہرحال ایک بات اور بھی اس کے اندر بیان کر دی جائے، وہ بھی بہت اہم ہے کہ ہمارے بہت سے علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اصلاً یہ اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ افراد کبھی اولاد نافرمان ہوئی جا رہی ہے اور یا ملازمین نافرمان ہوئے جا رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ خود ان افراد کی اپنی نافرمانی پروردگار بھی ہے. ایک عالم نے بہت اچھی یہ بات کہی ہے کہ جب بھی مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے خدا کی، کیونکہ بہرحال انسان غیر معصوم ہے، کچھ نہ کچھ اس سے چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو خدا کی نافرمانی میں آئیں، کوئی گناہ اس سے ہو جائے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کوئی خدا کی نافرمانی کی ہے تو میں نے اس کا ہمیشہ اثر اپنے گھر والوں پر، اپنے ملازمین پر، اور حتیٰ کہ گھر کے پالتو جانوروں تک پہ پایا ہے کہ وہ پہلے کی طرح سے میرے فرما بردار نہیں رہتے. یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی کہ اس کی ایک وجہ خود یہ بھی کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی چیک کرے کہ وہ بھی کتنی نافرمانی پروردگار کے اندر مبتلا ہوا ہے. جتنا وہ نافرمان ہوگا اتنا ہی اس کا اثر ان افراد کے اندر بھی ہوگا جو اس کے دست نگر ہیں یا اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں وہ افراد، وہ بھی اتنا ہی نافرمانی اس کی کرنے لگیں گے. تو انسان جتنا اطاعت پروردگار انجام دے گا، جتنا تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اتنا ہی دیگر یہ افراد بھی، حتیٰ کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جانور تک جو ہے وہ پہلے کی طرح سے اطاعت گزار نہیں رہتے، لیکن اس کا اگر برعکس کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر بھی وہ اطاعت گزاری نظر آئے گی، بس انسان پروردگار عالم کا اطاعت گزار ہو جائے. اچھا، پھر اس کی ایک اور جو فضیلت ہے حصول علم میں آسانی کے لیے، یعنی سورہ ابراہیم حصول علم میں آسانی پیدا کرنے والا سورہ بھی ہے. خواص آیات قرآن کریم جو کتاب ہے اس میں سورہ ابراہیم کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی بہت خالص نیت کے ساتھ، خالص توجہ کے ساتھ اس آیت کے معنی کے پر توجہ رکھتے ہوئے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے رسول یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر
ایمان کی روشنی کی طرف لائیں، یعنی خدا کے راستے کی طرف جو غالب اور قابل تعریف ہے. یعنی اس کے مکمل معنی پر توجہ رکھتے ہوئے خالص نیت کے ساتھ اس کو اگر لکھے، اس پہلی آیت کو اگر لکھے اور 40 بار خالص نیت کے ساتھ اس کو پڑھے بھی، یعنی ایک دفعہ تو فقط لکھ لے اور اس کے بعد خالص نیت سے 40 مرتبہ اس کو پڑھے، اور جس جگہ تعلیم حاصل کرتا ہو وہ کسی پانی کے اوپر اس کو پڑھ کے اور اس کا پانی اس جگہ پر چھڑک دے جہاں پر وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو اس نے اپنی جگہ مقرر کر رکھی ہے زیادہ تر، وہاں پر چھڑک دے تو حصول علم اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. یعنی اس کو مطالب سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس کی مشکلات علم بھی دور ہوں گی. یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کے سلسلے میں یہ بات آئی. یعنی خالص نیت اور خالص توجہ کے ساتھ معنوں پر توجہ رکھتے ہوئے اس کو ایک مرتبہ لکھے، پھر 40 مرتبہ خالص نیت کے ساتھ اس کو پڑھے، اور اس کے بعد کسی بھی پانی پر اس کو دم کر کے اس کا پانی اس جگہ پر جہاں وہ زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اس جگہ پہ چھڑک دے تو حصول علم اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہی کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو اس سے پہلے تھا اس میں ابتدائی 4 آیات تھی، اس میں بھی یہ پہلی آیت تھی، اور پہلی آیت کا الگ سے بھی یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور اس کا ہے کہ جوڑوں کے درد میں آرام اور شفا یابی کے لیے، یہ بھی کتاب خواص آیات قرآن کریم کے اندر ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. آخر ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہماری زندگی کی راہوں کی رہنمائی کی ہے، اور تم ہمیں جو ایذائیں پہنچا رہے ہو ہم ان پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے. تو اگر کوئی شخص اس آیت مبارکہ نمبر 12 جو ہے سورہ ابراہیم کی، اس کو طہارت کے ساتھ یعنی باوضو ہو، اعتقاد کامل کے ساتھ، نیت خالص کے ساتھ، معنی پر توجہ رکھتے ہوئے اس کو لکھے اور لکھ کر اس کو اپنے پاس رکھے تو اس کو جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ آرام ہو جائے گا، بلکہ کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ جوڑوں کا درد اس کا زائل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اچھا اس میں آپ نے دیکھا کہ اعتقاد کامل کے ساتھ، ہمارے ہاں آج کل اتنی زیادہ مادیت بڑھ گئی ہے، شکوک و شبہات ہر چیز کے اندر اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر سے اعتبار، قرآن کی ان چیزوں کے اوپر سے بھی اعتبار اٹھتا جا رہا ہے. تو جس کا جتنا اعتقاد کمزور ہوگا پھر اس کے مطابق اس کے ریزلٹس نکلتے ہیں. جب بھی اس میں ہے کہ اعتقاد کامل کے ساتھ کہ پروردگار کا یہ کلام ہے، یہ خود اس کو شفا بھی کہا گیا ہے، تو کیوں میرے جسمانی امراض کی شفا بھی اس کے اندر نہیں ہوگی. اور یہ علماء کے تجربات وغیرہ ہیں جس سے کہ جوڑوں کے درد میں بہت زیادہ اس سے آرام آ جاتا ہے، بلکہ جوڑوں کا درد زائل بھی ہو جاتا ہے. اچھا اس کی یہ معنی بالکل نہیں ہوتے کہ ہم ہر قسم کی تمام ظاہری اسباب کو نہ لیں اور دوا اور علاج وغیرہ نہ کریں، نہیں، ان کے ساتھ اس چیز کو بھی شامل کریں تاکہ ظواہر کے اوپر، ظاہری اسباب کے اوپر ان کو لینے کا بھی پروردگار کی طرف سے حکم ہے، اور قرآن کی اس طرح کی چیزوں کے اندر بھی شفا یابی ہوتی ہے، تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہو جائیں گی. شفا یابی کی ہم اللہ سے طلب کریں گے اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے دواؤں اور ڈاکٹروں کو بھی دکھائیں گے. تو یہ جوڑوں کے درد میں آرام کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 یعنی وضو کے ساتھ اس آیت نمبر 12 کو لکھنا ہے، اعتقاد کامل کے ساتھ لکھنا ہے اور معنی کے ور توجہ رکھتے ہوئے لکھنا ہے، اور اس کے بعد لکھ کر اسے اپنے پاس رکھے تو جوڑوں کا جو مریض ہے انشاءاللہ اس کو بہت افاقہ اس کے اندر ہوگا. اسی طرح سے ہر ڈرنے والی چیز سے حفاظت اور برکت کے لیے، ہر ڈرنے والی چیز، یہ بھی کتاب خواص آیات قرآن کریم کے اندر ہے کہ جو بھی سورہ ابراہیم کی 3 آیات کو 32 سے لے کر 34 تک، 32ویں آیت ہے، 32، 33 اور 34، اگر ان کی
نیت خالص کے ساتھ تلاوت کرے. یہ 33 اور یہ 34. نیت خالص کے ساتھ اکثر ان 3 آیات کی تلاوت کیا کرے. اکثر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، صرف 3 آیات ہیں. آیات نمبر کون سی؟ 32، 33 اور 34. نیت خالص کے ساتھ اگر ان کی اکثر تلاوت کرے، خاص طور پر سونے سے پہلے، گھر آنے کے بعد، یا اپنے دوستوں رشتہ داروں کے گھر وغیرہ اگر جاتا ہے تو ان کے گھر جا کر بھی ان 3 آیات یاد کر لے، اپنے پیپر کے اوپر لکھ کر رکھ لے، اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. تو اللہ ہر اس چیز سے جس سے بھی اس کو خوف محسوس ہو، اس سے اس کو محفوظ رکھے گا اور وہ بہت ساری برکتوں کا مشاہدہ کرے گا. ان 3 آیات کے اندر بڑی برکتیں. ان 3 آیات کی اکثر تلاوت کرنی ہے. خاص طور پر علماء نے کہا ہے کہ سونے سے پہلے، گھر آنے کے بعد، اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے گھر وغیرہ جس وقت انسان جاتا ہے وہاں جانے کے بعد بھی اگر ان 3 آیات کی تلاوت کرے، اللہ ہر اس چیز سے اس کو بچائے گا جس سے بھی اس کو خوف محسوس ہوگا، اور ان تمام چیزوں سے اس کو محفوظ بھی رکھے گا، اور وہ بہت ساری برکتوں کا خود ہی مشاہدہ کرے گا.